کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے خود اپنے بلبوتے پہ سروائیو کیا ہے, اور ایسے ہر بندہ کر سکتا ہے پاکستانی. پیچھے سے ہیرو نکلتا تھا کہ یار اس نے یہ غلطی, اور ہم اس ہیرو کا انتظار کرتے ہیں. ہم اس ہیرو کہتے تھے اب تجھے ووٹ دیں گے, تو نکالے گا ہمیں, اور پھر وہ ہیرو میں بیوقوف بناتا ہے. پھر وہی ہوتا ہے. تو یہ کب تک چلے گا ویسے؟ یہ چلتا رہے گا. اور پاکستان سلامت رہے گا اسی طریقے سے؟ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, مطلب لوٹیں دبا کے پھر بھی سے کچھ نہیں ہوتا. کیا ملک, کیا بلٹ پروف ملک ہے ویسے بڑا. یہ واقعی بلٹ پروف ملک ہے, کچھ نہیں ہونے والا. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. میرا جسم میری مرضی, وہ سلائٹلی ہارشر ٹون میں بولا گیا, اسی لیے بولا گیا تاکہ اس کا امپیکٹ آ سکے. سوسائٹی کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے, کلچر کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے, ریلیجن کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. مجھے پتا کہ میں اتنا بیمار تھا, لیکن بیماری میں نے کھیلا ہے کرکٹ. لیکن جنون ہے کرکٹ کا, کس کو شوق نہیں ہے پاکستان میں. کبھی آپ سے کچھ ہوا ایسا؟ کیسا ایسا ایسا جتنی انفلیشن ہوئی ہے, جس طرح FM چارجز بڑھ رہے ہیں, اس پہ تو ہاتھ باندھنا پڑتا ہے. یہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کافی دنوں سے چیز کرے تھے, فائنلی آج ہمارے سامنے آ کے بیٹھی گئے. بالکل. آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت سویٹ ہے, جو بہت اچھے سے مجھے چاہ رہی تھی کہ میں شو پہ آؤں, اور میں بھی چاہ رہا تھا. ریسنٹلی سر آپ US سے آئے. جی. کیا چل رہا ہے سر؟ پکچر آپ نے لگائی ہے, کیا لے کر آ رہے ہیں یار؟ بڑی پریشانی ہو گئی لوگوں کو. پریشانی کس بات کی؟ سب پوچھ رہے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے ایسا. ہاں تھا. وہ لڑکی کے ساتھ میں جو لیڈنگ ایکٹر تھی اس کے ساتھ تصویر لگائی, اور ایک دم لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک وہ whenever you put somebody different, it was a white girl, she was a white girl, گوری تھی, اس کے ساتھ تصویر لگائی تو لوگ پریشان ہو گئی کیا ہو رہا ہے, حالانکہ she's an actor for me. اور اچھا پکچر بھی ایسی ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ فیل ہوا ہے, کچھ ایسے گھومے میں دونوں اس کے اندر زیادہ لگا کہ کچھ بہت کچھ ہونے والا ہے. well I think we're good actors. ہماری انڈسٹری میں سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے. I think we're great actors. اور آپ کے والے سے تو کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں, تو پریشانی ہو گئی تھی. پریشانی کی کیسے ہو گیا؟ well بری خبر یہ ہے کہ still no controversy. اور صرف ایک میوزک ویڈیو ہے, میرا گانا ہے جو کہ میں نے بہت عرصے سے میرے پاس تھا, لیکن اس کو شوٹ کرنے کے لیے میں انتظار کر رہا تھا. اور LA میں میری ملاقات ہوئی سید علی رضا اسامہ سے. سید علی رضا اسامہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں تو از اے ویری ویل نون ڈائریکٹر. پاکستان کے بہت بڑے ویل نون ڈائریکٹر. بشر مومن ڈائریکٹ کیا, خدا محبت کا ایک سیزن ڈائریکٹ کیا. وہ ہی مووڈ ٹو US سم ٹائم اگو. اور تو ان سے میری ملاقات ہوئی دس پاسٹ لاسٹ ایئر سمرز میں. آئی واز دیئر ان US فار اے کرکٹ ٹور, اور میری ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہی از ایکچولی ہی ول بی انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ, a collaboration, a project with me where he can showcase his direction اور cinematography, because وہاں پہ وہ cinematography کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہالی ووڈ میں اپنا نام بنا رہے ہیں. So I thought why not, maybe when I come the next time I would bring something for you, اور that's what I did. میں گانا میرے پاس تھا اور وہ میں نے ان کو سنایا, اور it's a very interesting collaboration. It's not a typical love song, though I'm planning to release it on the 14th of Feb, on the Valentine's Day. تو وہ ہوگا ایک لو سانگ نہیں ہے, اور اچھا نہیں ہے, it's not a love song. سرپرائز ہے ویسے. پتہ ہے لوگ سمجھیں گے لو اور سننے اس چکر میں وہ سنیں گے اور پتہ چلے گا کچھ اور ہی نہیں. So ان کے ساتھ تو گانا سنایا, he was very happy, he liked the song, اور that's what I went to do. Went to LA to we shot that music video, اور let's see 14 Feb کو آ رہا ہے. 14 Feb کو آئے گا. اور کچھ ایسا کچھ نیا آ رہا ہے یا ویسے ہی ٹپیکل جیسے چلتا ہوا آ رہا ہے سب کا؟ کچھ نئی چیز آ رہی ہے؟ ڈفرینٹ تو ہے, ڈفرینٹ ہے, بالکل ہے, کیونکہ شوٹ بھی ڈفرینٹ ہی ہوا, سراؤنڈنگ بھی ڈفرینٹ ہے. آف کورس اچھا, سراؤنڈنگ ڈفرینٹ ہے, ٹیلنٹ ڈفرینٹ ہے, اور جو سید اسامہ ہے ان کا کام ڈفرینٹ ہے. اچھا, آپ شور نہیں مچاتے زیادہ, تو اس کے لیے آپ شور مچائیں گے اس دفعہ, جو ضروری بھی ہے. ڈیجیٹل شور. ڈیجیٹل شور کیسے مچاتے ہیں؟ جیسے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ پری مارکیٹنگ بہت زیادہ نہیں کرتے, اپنی ایجنسیز نہیں ہائر کرتے جیسے باقی سیلیبریٹی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کام پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہاں میرے خیال میں آئی تھنک اس جنریشن سے ہوں جو شاید ہم اس چیزوں کے بارے میں اتنا اویئر نہیں رہے. میں جس جنریشن سے ہوں ہم بہت کام پہ فوکس کرتے تھے, اور ہم چیز نکالتے تھے اور آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچ جاتی ہوتی تھی. لیکن آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ اب ہاں اٹس اے نیڈ. آئی تھنک آپ کو پری اور کہیں نہ کہیں ایجنسیز پھر آپ سے اگنور ہونے لگ جائیں گے. بالکل ہاں, اور آپ کی وہ نیڈ تو ہے, پسند تو آپ کو کرتے ہیں وہ لوگ. بالکل بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک مجھے زیادہ پھیلانے کے لیے آئی تھنک آئی ول ہیو ٹو انگیج سم سارٹ آف این ایجنسی. آپ بہت زیادہ مطلب سکون.com پہ چلتے ہیں اپنے کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, زندگی اپنی جی رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ شور شرابہ نہیں ہے کہ ہر چیز ڈالنی ہے, یہ ڈالنا ہے, یہ ڈالنا ہے, یہ ڈالنا ہے.
تو اچھا اس سے فائدہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. پھر آپ کو وہ بھی برانڈ رابطہ کرتے ہیں جن سے آپ کو ان کو اپنے آپ کو وائرل کرنا ہوتا ہے. تو بالکل آئی تھنک یہ آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو تھوڑا شور مچانا پڑتا ہے. مے بی کریٹ سم کنٹروورسی اراؤنڈ وٹ ایور یو ڈو انٹینشنلی. تو ایک آدھ کنٹروورسی نکال دیں کیا ہے. میں نے تو بس تصویر نکالی ہے اب لوگوں کو. اب آپ کی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے کنٹروورسی ختم ہو جائے گی اس سے. کنٹروورسی روک ہم کوشش کریں گے اس کو گھمانے کی کوشش کریں لیکن نہیں گھما پا رہے. کینیڈا میں پرفارمنس آپ کی رہی کیسا رہا؟ اچھا رہا. اٹ واز اے انٹیمیٹ گیدرنگ اور ناٹ بگ کراؤڈ بڑی انٹیمیٹ سا کراؤڈ تھا. اور کینیڈا میں ایک شو ہوتا ہے نام گھر مسیساگا میں ایک دیسی کمیونٹی ان کا شو ہوتا ہے. دے انوائٹڈ می اوور اور وہاں پہ پرفارم کیا میں نے. دے لائکڈ اٹ. یہ کس دن تھا؟ دس واز 23rd of December. تو یہ جو اس کے لیے کہا گیا نیو ایئر پہ سیلیبریشن کر رہی ہے وہی والا تھا؟ نو اچھا یہ الگ تھا. کس بات کون سی والی بات؟ وہ جو ایک پکچر نکلی کہ یار نیو ایئر پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو, حالانکہ آپ تو کام کر رہے تھے اپنا. میں تو ایک ایونٹ پہ گیا تھا. ہمیں تو ایونٹ اس پہ بھی بڑا لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ نے بہت بلاگس نکلے پیارے پیارے سے کہ یار حالانکہ آپ بتائیں یار میں تو کام کرنے گیا تھا بھائی, میں سیلیبریشن نہیں کر رہا تھا. میں تو ایگزیکٹلی میں تو کوئی اور کر رہا تھا, آپ پیچھے سامنے آ گئے تھے ویسے بیچ میں. مجھے واقعی انہوں نے اسٹیج پہ لیا. میں اس ایونٹ پہ انوائٹڈ تھا اور کافی اسٹارس تھے وہاں پہ. بالی ووڈ کی اسٹار تھی میشا پٹیل تھی وہاں پہ اور مجھے بلایا گیا اس ایونٹ پہ کہ آپ اٹینڈ کریں. میں نے اٹینڈ کیا. مجھے اسٹیج پہ لے آئے اور اسٹیج پہ وہ نیو ایئر کا کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے تھے. تو آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا تھوڑا سا میرا. اچھا اتنا کاؤنٹ ڈاؤن ضروری بھی ہے, پتہ ہے جو سیریسلی کہہ رہا ہوں اتنا کاؤنٹ ڈاؤن ہونا بھی چاہیے. آپ کی نیت صاف تھی لیکن کسی نے کاؤنٹ ڈاؤن چلایا. ویسے کچھ آئی ڈیز فیک چل رہی تھی جس کا آپ کاؤنٹ ڈاؤن چلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بھرپور طریقے سے نہیں چلا پائے کیونکہ دونوں ایشو بہت سینسٹیو ایشو کو انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ہاں کون سی ایشو کی بات؟ جیسے پلسٹائن کا ایشو چل رہا تھا اس وقت. بالکل ہاں انڈرسٹینڈ. سو وہی نا, میں تو اٹینڈ کرنے گیا تھا لیکن وہ پھر وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی تھی اور پھر اسٹیج پہ میں نے کھڑا ہو گیا. پھر مجھے تعلیم بھی بجانی تھی. تو بٹ میں سب کے ساتھ ناٹ یور سیلیبریشن. نو بالکل نہیں. آئی ریئلی فیل واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ از اے ویری سینسٹیو ایشو اور ہمیں بات کرنی چاہیے اس بارے میں اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. آئی تھنک ہم آہستہ آہستہ. آپ بھی بہت ووکل ہیں اس ایشو پہ تو آپ بات کرتے ہیں, حالانکہ آپ شیڈو بینڈ بھی آپ کی ریچ بھی ذرا تھوڑی سی ہل گئی ہے اس سے. میں بہت کم بات کرتا ہوں ایسے پولیٹیکل ایشوز پہ, بٹ دس از مور دین پولیٹیکل. دس از ویری ہیومن ایشو. لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو ذرا اوائڈ کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے کسی بھی پولیٹیکل کامنٹ کرنے سے تھوڑا اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہوں. آپ نے بوائکاٹ کیا ہوا ہے برانڈ کا جو کہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں یوز نہیں کرتا. نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اناؤنس اٹ بٹ آئی ڈونٹ. ہاں آپ کو یہ درد ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ آف کورس نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انسانوں کے ساتھ جہاں بھی برا ہو رہا ہے, چاہے لوگ نہیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, بہت سی جگہیں جہاں پہ نہیں ڈسکس ہو رہے, مسلمانوں کے ساتھ ان ملکوں کے علاوہ بھی بہت برا ہو رہا ہے جہاں جن کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. لیکن میں اپنے آپ کو پولیٹیکل کامنٹ سے اپنے آپ کو دوری رکھتا ہوں. امیشا پٹیل کے ساتھ کیسا رہا آپ کا جو رہا؟ ونڈرفل پرسن یار. وہ بھی آپ سے کر دی تھی اٹیچ. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اگر منچا کھڑی ہو جائے, ہیرا مانی کھڑی ہو جائے, کوئی بھی کھڑا تو اس کو دبا کیوں دیتے ہیں بالکل آپ کے ساتھ؟ نہیں آئی تھنک ہماری گوگل پہ کی دیر تھی, انٹر کیا تو نکل کے آگے شروع ہو گیا. ہماری انڈین ویب سائٹ سے بھی کیا ہوا ہے. ہم obsessed بھی ہیں انڈین سنیما سے, ہم بہت پسند بھی کرتے ہیں ایز این آڈینس. لیکن کوئی ہمارا پاکستانی نظر بھی آ جائے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں بھائی کیوں نظر آ گیا انڈین کے ساتھ, اور کیوں ہم ان کے کہتے ہیں خالی پکچر نہیں ہے نا, کہ کیوں ہم وہ بھی فیل کرتے ہیں جیسے کہ کیوں ہم ان کے شاید نیچے لگے ہوئے ہیں یا بہت بیک کر رہے ہیں ان کو. ایسا نہیں ہے. انڈینس جیسے لالا نے بھی ریسنٹلی ایئرپورٹ پہ سنیل شیٹی کو دیکھا تو بہت قریب جا کے انہوں نے لالا نے آفریدی نے جو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری, اور اس لیے ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. انڈینس دی ایونٹ واز این انڈین, پورا انڈین ایونٹ تھا. انہوں نے مجھے بہت پیار سے بلایا. انہوں نے میرا کام بھی دیکھا ہوا تھا دن ہوا ہیں, بٹ بڑے پیار سے بلایا. انہوں نے مجھے پروٹوکول دیا جو کہ دینا چاہیے کسی بھی سیلیبریٹی کو. جو انہوں نے امیشا پٹیل کو پروٹوکول دیا, مجھے پروٹوکول دیا. وائی وڈ دے ور آل انڈینس. دے ریئلی رسپیکٹ اس ایز این آرٹسٹ, اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور ہمیں بھی کرنی چاہیے, اور ہم کرتے ہیں. اگر لالا نے سنیل کو دیکھا, سنیل بہت رسپیکٹ کرتا ہے پاکستانی آرٹسٹ کی, تو لالا نے بھی کی. کوئی اگر نہیں کرے گا رسپیکٹ, تو لالا بھی سینسیبل ہے, میں بھی اتنا سینسیبل ہوں کہ جو ہماری رسپیکٹ نہیں کرے گا ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. سو یہ شاید آڈینس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے بیکاز وہ ٹریول نہیں کیا انہوں نے. اب آئی ہیو ٹریولڈ ٹو انڈیا ملٹیپل ٹائمز, مینی ٹائمز, اور اتنا پیار جب ہمیں ملتا ہے. اچھا آپ انڈیا کے اس میں گئے تھے؟ عاشقی 2 تو آپ کی رہ گئی تھی. نہیں, ہاں وہ ٹائم برا ٹائم چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا.
لیکن اس سے پہلے بہت وہ تو بعد میں تو وہ بھی میرے خیال وہ بھی ریس بھی بعد میں آئی ہے نا. آپ کا برا ٹائم آئی تھنک وہ ریس بھی اس پوائنٹ پہ آئی تھی جب چیز کنٹروورسی ہو گئی تھی, اور وہ شروعات تھی جب آپ ہو گیا تھا, اور وہ کہا گیا کہ یہ ریلیز کر دیتے ہیں بیکاز ابھی بن چکی ہے سب کچھ ہے, وہ اس پوائنٹ پہ تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے کانسرٹس بہت کیے انڈیا میں, اور ٹریول میں نے کافی کیا ہوا ہے. تو جب بھی ہم گئے وہاں پہ ہمیں بہت پیار ملا ہے, ایز اے میوزیشین بہت پیار ملا ہے, ایز این آرٹسٹ بہت پیار ملا ہے. اور جب انڈینس یہاں پہ آتے ہیں اور آتے تھے تب یہاں پہ ہم بھی بہت پیار کرتے تھے. سو آڈینس شاید اس برج کو سمجھتی ہے جیسے کہ ہم شاید کسی آرٹسٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں یا ان کو بیک کر رہے ہیں کہ جی آپ پلیز ہمیں کام دے دیں. ایسی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی میوچل رسپیکٹ والی بات ہے جو ہمیں. اچھا, ان کو اس طرح لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے تو ہمارے والے کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے انڈین آرٹسٹ بھی اتنا آنا چاہتے ہیں پاکستان میں. میں جن کو بھی ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یار کاش سین بہتر ہو پاکستان انڈیا کا, ہم بھی آ سکیں. بیکاز ہم دونوں آلموسٹ ایک جیسے ہیں. ہماری کچھ چیزیں کلچرل چیزیں ڈفرینٹ ہیں آف کورس ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے, لیکن آف کورس مسلمان وہاں بھی بہت بستے ہیں. سو کلچرلی کچھ چیزیں ہماری ڈفرینٹ ہیں, لیکن وی آر آلموسٹ دا سیم. ہاں, دونوں طرف لوگ تو پیار کرتے ہیں, آلموسٹ ایک جیسے ہیں. کا ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن آف کورس پولیٹیکل ایشوز ہیں کچھ, لیکن یہ کہ ویسے تو ہم آلموسٹ سیم ہیں. ہماری لینگویج آلموسٹ سملر ہے, کھانے ہمارے آلموسٹ سملر ہے, وہیں سے ہیں بہت ساری چیزیں تو جو ہم لوگ یہاں کھا رہے ہیں. ہاں, تو اس لیے پیار تو ہے چھپا ہوا ہے ایک دوسرے کے بیچ میں, لیکن وہ بیچ میں نفرتیں آئی ہوئی ہیں, وہ پولیٹیکل ریزنس بھی ہیں, کہیں سے نفرتیں ہمارے اندر ڈالی بھی گئی ہیں. ڈالی گئی ہیں, بہت اچھا ورڈ ہے. تو دونوں طرف ہے, دونوں طرف. ہاں, دونوں طرف ڈالی گئی ہیں. ہاں بالکل, دونوں طرف ڈالی گئی ہیں. تو اس لیے میں اب پبلک کو بلیم نہیں کر سکتا, بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں جو ہم سنتے ہیں ماس میڈیا میں, ہمیں ہیمر کیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. موقع ملے گا جائیں گے آپ؟ بالکل جائیں گے, کام کریں گے. ہاں بالکل. آفیشیلی بھی آپ پتہ چلا نیٹ فلکس بھی آ گیا, تو نیٹ فلکس کے ساتھ بھی آپ کام کریں گے, شارٹ فلمس وغیرہ پاکستان میں لانچ ہو گیا. دیکھو ہم وی آر ایکٹرس, ہم ایکٹرز ہیں, ہمیں جہاں بھی ٹیلنٹ پاکستان کو پراؤڈ کریں گے. پاکستان کو پراؤڈ کیا ہے یار, ہمارے جو آرٹسٹ گئے ہیں, علی ظفر دیکھ لیں, مائرہ خان دیکھ لیں, ہم جب بھی گئے ہیں, فواد خان دیکھ لیں, تباہی مچا دی تھی. آف کورس فواد ایک نام ہے جس نے بہت نام روشن کیا. عاطف ہے ہمارا اتنا بڑا سنگر ہے. راحت ہے جس نے بہت نام روشن کیا پاکستان کا. یہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ میپ پہ لے کے آئے ہیں, اور کوئی ٹھہرا نہیں وہاں پہ, ایک آدھی ٹھہرے ہیں, باقی سب آگے واپس. آف کورس انڈیا کے تھرو ہی نام روشن کیا ہے, بٹ یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہی نام روشن کیا ہے, ہوا ایونچولی پاکستان, لیکن بہت پاکستان کا نام روشن ہے نا. وہ عاطف کو کوئی انڈین آرٹسٹ آئیڈینٹی پاکستانی ہے, راحت کو انڈین آرٹسٹ, فواد کو انڈین آرٹسٹ تو نہیں کہتا, ہم سب کو پاکستانی آرٹسٹ ہی کہا جاتا ہے. کیسے فٹ رہتے ہیں آپ؟ جم تو بہت کم آتے ہیں. آپ کون سی جم جاتے ہیں؟ میں ریف کے جم میں جاتا ہوں جس میں آپ جاتے ہیں, لیکن آپ کبھی آتے ہیں کبھی آپ بالکل نہیں آتے. میں جم چینج کرتا رہتا ہوں. اچھا, جم چینج کرتے رہتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا, سال میں ایک دفعہ آپ نظر آتے ہیں. ہماری باڈی بلڈنگ کی زبان میں ہوتا ہے کہ وہ مشین چینج ہوتی رہنی چاہیے, کیونکہ مشین چینج ہوتی رہتی ہے تو مسل تھوڑا کنفیوز رہتا ہے. مسل کنفیوز ہوتا ہے تو پھر باڈی زیادہ سن رہا ہوں میں آپ سے, میں بھی 3-4 سال سے لگا ہوں, لیکن یہ نئی چیز سن رہا ہوں کہ مشین, آپ کی اگر مشین چینج ہوتی ہے نا تو آپ کے اینگلس چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینگلس چینج ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مسل جو کہ نہیں ہلا ہوتا وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے ڈفرنٹ جم رکھے ہیں کہ اس کے بعد جانا ہے, اس کے بعد جانا ہے, تو کوچ بھی چینج ہوتے رہتے ہوں گے؟ کوچ میں یوز ہی نہیں کرتا, بیکاز اتنا ٹائم ہو گیا کہ میں کوچ کو اوائڈ کرتا ہوں, کہ کوچ نا اس کو ایک دم جذبہ چڑھتا ہے نا زیادہ کروانے کا, تو کوچ زیادہ کرواتا ہے, یار تھوڑا اتنا لگائیں سر, آج یہ لگا. وہ بندہ سوچتا ہے یار میں نے پھنس گیا ہوں یار, کیونکہ اس کو اپنا جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ہاں, کچھ شرمندہ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا, لیکن پھر میں کہتا نہیں بہ جاتی, میں آپ ہی کر لوں, میں کافی ہوں. کرکٹ ہاں پیشن ہے کیا ہے یہ, مطلب اور کیوں نہیں کیا جب کر ہی لیتے ایک دفعہ, جب اتنا زیادہ مطلب میں کرکٹ کے لیے, ٹیم کے لیے, مطلب کہ پروفیشنلی نہیں, ویسے جس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نظر آتے ہیں کہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں کرکٹ سے, تو کرتے رہے ہیں. بالکل کرتے ہیں ہم تو, ہمارے ہر ویک میں میچز ہوتے ہیں, وی آر دا ویک. امپیکٹ آتا ہے فیس کے اوپر؟ نہیں, سن بلاک زندہ باد, بچت ہو جاتی, بچت 110 SPF کا سن بلاک اور زندہ باد. ہاں کچھ نہیں ہوتا. بالکل دیکھو, جس چیز کا شوق ہوتا ہے اور جنون ہوتا ہے, پھر آپ, میں نے بیماری میں بھی کھیلا ہوا ہے کرکٹ, یعنی بخار ہے ایک پوائنٹ پہ تو مجھے شک تھا مجھے کووڈ بھی ہو چکا ہے شاید, لیکن نہیں تھا تھینک فلی. بٹ آپ مل رہے ہوں گے لوگوں سے ہیں, آپ ٹیسٹ کروا ہی نہیں رہے ہوں گے نا, پتا ہوگا ٹیسٹ کروایا تو مسئلہ ہو جائے گا. مجھے پتا کہ میں اتنا بیمار تھا, لیکن بیماری میں نے کھیلا ہے کرکٹ. لیکن جنون ہے کرکٹ کا, کس کو شوق نہیں ہے پاکستان میں, اور مجھے بھی تھا ہمیشہ سے. لیکن کرکٹ مجھے آئی کراچی میں آ کے, when I moved to Karachi, اس میں مے بی 5-6 years ago. تو فیز 8 میں, DHA فیز 8 میں جب معین خان کلب میں ممبرشپ لی, تو وہاں پہ پھر زیادہ پھر ہارڈ بال کرکٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اتنا ہو گیا کہ پھر اب جب بھی ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم وی آر پلینگ, اور اب تو یہ سیمی پروفیشنل میں چلا گیا ہے, مطلب سیمی پروفیشنل میں ہو گیا, بیکاز اب تو ہم ٹور بھی کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے, سیلیبریٹی ٹورس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, امریکہ بھی, دبئی بھی, ہمارے میچز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. ابھی اس جون میں, لاسٹ جون میں ہمارا تھا امریکہ میں, اس میں انڈین ٹیم تھی سیلیبریٹیز کی, ایک پاکستانی انڈین ٹیم تھی, اور ہم
آپس میں ہماری تو میچز بھی تھے, ہم برابر تھا, 2-2 برابر ہو گئے. 2 برابر ہو گئے, چلے کچھ کہیں تو ہم برابر ہوئے. ویسے ہم برابر ہوتے نہیں یوزلی ان کے ساتھ, جب بھی ہمارا ٹانکا ہوتا ہے نا تو ہم نیچے ہی آ جاتے ہیں. نہیں, ان کی ٹیم آج کل بہت اچھی ہے, شاید ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, ہمارے کریکٹر ہمارے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, بیچ میں جاتے ساتھ ہی وہاں پہ, انفارچونیٹلی پریشر میں لے لیتے ہوں گے وہ لوگ. پریشر بھی ہے, لیکن ان کی ٹیم واز ویری گڈ. وہ ایکٹرس کا پریشر نہیں تھا ہمارے پر جب یہ میچ آپ لوگوں کے میچز ہوئے تھے؟ ہاں نہیں, پریشر تو نہیں تھا, ہم پریشر نہیں لیتے, لیکن کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. پریشر میں آ کے ہم کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم جان مارتے ہیں, اور ہم نے جان ماری وہاں پہ. بالکل پہلا میچ ہم نے بہت ہی فرینڈلی طریقے سے کھیلا, ہم نے تو وہ ہم ٹیسٹ کر رہے تھے دوسرے کو. اس میچ میں ہم ہارے, تو دوسرے میچ میں ہم تگڑے ہو گئے. پھر وہ آگے بھی نہیں یار, اب عزت پہ بات آ گئی, اب جیتنا ہے. دوسرے میچ میں تگڑے ہو, دوسرے میچ ہم جیت لیا. تو پھر اس طرح 2 اگلے میچز بھی, ایک وہ جیتے. ہم ہمیشہ فرینڈلی وے میں ہی ہارتے ہیں ویسے, اگر ہم تگڑے ہو جائیں نا تو ہار کبھی کسی چیز میں نہیں ہار سکتے. اس دفعہ تھوڑی سی ہماری کمبینیشنز تھوڑی سی آف ہو گئی تھیں, ہمارے کچھ پلیئر انجر ہو گئے تھے جو کہ ہمارے پہ اسٹرانگ پلیئرس تھے. ادروائز ہماری پوری اگر اسٹرینتھ ہوتی تو ہم جیت جاتے ہیں باقی. اچھا جنید بتائیں کہ آپ, جیسے میں نے آپ سے آنے سے پہلے ریسرچ کی, ایک تو جنید خان لکھے نا, بہت سارے جنید خان آ جاتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آپ نے اپنی SEO صحیح نہیں کروائی ہوئی, کیونکہ آپ کا ڈیجیٹل بہت آپ نے اپنا ویک رکھا ہوا ہے. یہ میں اپنی ٹیم سے کہتا ہے نہیں, وہ فوکس ہی نہیں کرتا, وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو ایک تو یہ نام بڑے آ جاتے ہیں, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ 2 ہی اور آتے ہیں میرے خیال میں. ایک تو کرکٹر, ایک وہ میرے خیال عامر خان کا بیٹا آتا ہے. ہاں, لیکن ان سے زیادہ ہی میرا آتا ہے میرے خیال میں. ہاں آپ کا زیادہ آتا ہے, لیکن بہت زیادہ آنا چاہیے آپ کا, کیونکہ آپ کا ان سے بہت زیادہ سچویشن کام تھا. وہ ڈیجیٹلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کا سرچ انجن آپٹمائزیشن بہت اچھا ہے. وہ ایک اور بات بھی ہے, ایک اور بات بھی ہے کہ بیکاز انڈین ایکٹر کا بیٹا ہے, ویری پاپولر انڈین ایکٹر, سو آف کورس وہ ان کی سرچ بھی کم نہیں ہوگی نا, آرگینک بھی, چاہے وہ الگوریتم سے لگائے بغیر بھی آرگینکلی بہت سرچ ہوگا. چلے سر, ہم تو آپ ہی کو سرچ کرتے ہیں, ہم انہیں نہیں کرتے. عامر خان کو کر لیں گے, ان کے بیٹے کو نہیں کریں گے بھائی. بیکاز فیملیز کو سرچ کیا جاتا ہے. جو بھی ایکٹرس آپ کا فیوریٹ ایکٹر ہوتا ہے, جو آڈینس ہوتی ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ فیملی کون ہے, ہسبینڈ کون ہے, میاں کون ہے, بیٹا کون ہے, سرچ کرتے ہیں. وہ کریڈٹ ان کو عامر خان سے ہی ملا ہوا ویسے. خیر, سنگنگ سے یہ جو آپ کا ایکٹنگ کی طرف آنا, تو یہ سلسلہ کیا ہوا, بینڈ ڈیزالو کرنا, کیا مسئلہ تھا؟ اچھا خاصا بہترین قسم کی سچویشن تھی, آواز بھی سب کچھ سپر پرفیکٹ, دوبارہ بھی آپ آ گئے, صحیح طرح کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے نہیں اس میں مزہ نہیں ہے یار, ایکٹنگ میں زیادہ مزہ ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں. میوزک میں ہمیشہ میرا انٹرسٹ رہا, ہمیشہ میرا پیشن رہا, لیکن آئی تھنک وہ ایک پوائنٹ آیا تھا جب پاکستان میں کچھ سیکورٹی سچویشنز ایسی ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے لائیو شوز ہونا بند ہو گئے تھے, اور کال واز مور آف اے لائیو بینڈ. اس وقت بھی میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ یا اس کو انگیجنگ کیسے رکھنا ہے. وی ور جسٹ میکنگ میوزک, بیکاز ہم جو سوچتے تھے ہم وہ بنا دیتے تھے. جو دماغ میں ہمارے آئیڈیاز آتے تھے, جو سوچ ہوتی تھی اچھا یار یہ آئیڈیا ہے یا یہ چیز ہے جو جس کے بارے میں بات کرنی ہے, اس کا ہم گانا بنا لیتے تھے, اور وہ ریلیز ہو جاتا تھا. اور وہی اگر لوگوں کو اچھا لگتا تھا تو وہ پھیل جاتا تھا. اور ہم زیادہ لائیو شوز پہ ہی زیادہ فوکس کرتے تھے, بیکاز دیٹس ویئر آور آڈینس واز. لیکن جب لائیو شوز ہونا بند ہوئے تو پھر پاکستان میں اوور آل میوزک بہت پیچھے چلا گیا تھا. دیٹس وین موسٹ آف پیپل لائک می وی وینچرڈ انٹو ایکٹنگ, بیکاز ہمیں کہیں نہ کہیں کریٹیو آؤٹلیٹ تو چاہیے تھا. سو میں بھی ایکٹنگ کی طرف آ گیا. اور اچھا, لانے والا کون تھا, زلفی یا خود آ گئے تھے ایکٹنگ میں؟ نہیں, زلفی تو ایکٹر تو نہیں تھا کہیں. نہیں, کبھی آپ کو کہا کہ یار چھوڑ دو اس کو, سنگنگ کو بند کرو یار؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں تھا. زلفی اپنا میوزیکلی بھی بزی تھا, میں بھی اپنے کام میں بزی تھا. بینڈ ہم نے کچھ ریزنس کی وجہ سے ہم نے کچھ ٹائم کے لیے ڈیزالو کیا, اور پھر بیچ میں نے کچھ اپنے سولو ٹریکس ریلیز کیے. لیکن پھر بھی آف کورس یو رائٹ کہ میں نے اس طرح پراپرلی فوکس نہیں کیا. پھر میوزک کا پاکستان میں جو تھا وہ بہت ڈاؤن فال آیا, لوکل چینلز بند ہونا شروع ہو گئے, لائیو شوز تو ہو ہی نہیں رہے تھے, تو میوزک بہت پیچھے چلا گیا. سو بہت سے آرٹسٹ نے میوزک بنایا تھا اور رکھا ہوا تھا, انہوں نے ریلیز نہیں کیا, بیکاز ریلیز کرنے کا فائدہ نہیں تھا, کوئی سن نہیں رہا تھا. تو پھر یہ اب ٹائم آیا دوبارہ واپس جا کے, جب اسپاٹیفائی پاکستان میں آیا, تب میوزک دوبارہ سے لوگوں نے سننا شروع کیا. اور جتنے بھی جو ینگ صحیح بوم آیا ہے, ینگ جو بلڈ تھا جو کہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھا, جنہوں نے جو کہ گھروں میں اپنے سافٹ ویئر سے بیٹھ کے بناتے تھے اچھے گانے, وہ سب انہوں نے ریلیز کرنا شروع کر دیا. پھر ایک دم میوزک کا دوبارہ سے بوم آیا. تو اب بیچ میں بوم آیا. تو کال آنے والا ہے دوبارہ, کال صحیح کام کرنے جا رہے ہیں آپ, تو یوزر نیم ہی نہیں چینج ہو رہا, آپ وہ چینج نہیں ہو رہا یا کر نہیں رہے؟ میں نے کیا ہی نہیں ایکچولی, میں نے سوچا نہیں اس بارے میں کہ کرنا بھی چاہیے. ہاں ہم سمجھتے کال جنید, ہاں لیکن ہاں چلو کرنا چاہیے شاید اس بارے میں, لیکن نہیں, لیکن کال ہیز بین مائی آئیڈینٹی, سو میں مجھے ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی. پیپل نو می بائی دیٹ نیم, سو دے ول سرچ جنید خان, وہ یہی آ جاتا ہے. سو اب کال از پریٹی مچ دیئر, بٹ ہم ابھی کچھ کر نہیں رہے تھے. بٹ یو نیور نو, وی مائٹ ڈو سم تھنگ. زلفی ہیز بین آکوپائڈ ود کوک اسٹوڈیو اینڈ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب.
with that. کوئی بڑا برانڈ آپ کو پچ کرے تو آپ اس کو دوبارہ اسٹارٹ کریں گے؟ کوئی بڑا اسپانسر آپ کے پاس آئے تو We can, yes. ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھنا چاہیں کال پہ لائیو؟ Yeah, of course we can. ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل؟ جیم فلمز پروڈکشن میں بھی آپ؟ بالکل ہاں. ایک میں نے اپنی کچھ میوزک ویڈیوز پہ پروڈکشن شروع کی ٹو ٹیسٹ دس. نام بڑا اچھا رکھا ہے جیم. جیم فار جنید یا؟ ہاں اپنے نام سے ہی ہے. اچھا ہے جیم. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ٹرائی ٹو گیٹ انٹو پروڈکشن سائڈ ایز ویل اینڈ آئی ایم سلولی گریجولی گونا گو دیئر بیکاز کسی بھی ایکٹر کے لیے. تو اپنے فیوریٹ ایکٹرز لیں گے یا سب کو لیں گے؟ نہیں سب کو لیں گے جو آپ کو پسند ہے. جو ابھی آلریڈی تو یہی ہو رہا ہے نا یار, 3-4 پروڈکشن ہاؤس ہیں, ان کی اپنی مرضیاں ہیں, جس سے جن کے ان سے کمفرٹ زون ہے, جو لابی میں ان کے تو انہیں کو لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں. یا دیکھو یہ ایک بات میں یہ ایک ظاہری طور پہ بات تھوڑی آف لگتی ہے کہ جی آپ کے جو کمفرٹ والے ہیں, جو آپ کے گروپ کے بندے ہیں, آپ انہیں کو لیتے ہیں. لیکن اگر آپ پروڈیوسر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا ڈائریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں جو کاسٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کون سا ایسا ایکٹر ہے جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں یا جس کے ساتھ میرے کمیونیکیشن ہے, یعنی کہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہ ایکٹر کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ایک کسی بھی اکثر پروڈیوسر کے لیے ڈائریکٹر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کیا اس کا میری کیمسٹری ہے. ایکچولی ہوتا یہی ہے, وہ کہتا ہے یار کہ اگر میں اس والے ایک پاپولر ایکٹر کو لوں گا یہ مجھے بہت نخرے دکھائے گا, یہ پاپولر تو ہے, یہ بہت نخرے دکھائے گا, تنگ کرے گا مجھے, تو میں کیوں نہ اس کو لے لوں جو کہ جس کی میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, جو کہ مجھے سمجھتا بھی ہے. جو وہ اس کو لے رہا ہوتا ہے اس میں 2 ہوتے ہیں, اس کو کہتا ہے کہ اس میں سے اس کو لے لوں جس کا میری. سو اب وہاں تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا. اب ہے تو انسان ہے تو انسان ہے. بہت زبردست. اگر ہم چاہے ہمیں فیل ہو بھی رہا ہو کہ ہماری کوئی جان بوجھ کے خوشامد کر رہا ہے, لیکن پھر بھی خوشامد اچھی لگتی ہے کسی بھی انسان کو. سو جب ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو آپ کے جو دوست ہوتے ہیں آپ پہلے انہیں کو پریفر کرتے ہیں, بیکاز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید جی میں ان کا مقروض ہوں کسی حد تک, یا اگر میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہوں تو پہلے میرے دوست کا حق ہے اس پہ. سو ایسے تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی برائی ہے. تو آپ تو بہت کم بیٹھتے ہیں اس سچویشن میں, بہت کم جاتے ہیں ایسا ہی, کیونکہ آپ فیملی ذرا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی تو پھر کیسے آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ چل رہا ہے یار. یہ ایسا ہی ہے. اچھا وہ کر نہیں رہے لیکن آٹو پہ چل رہا ہے نا آپ کا, تو آپ نے خود آٹو پہ کیا ہوا کہ یار میں زیادہ. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک جتنا بھی کام میں کر رہا ہوں, سوشل تو سچویشن بہت زیادہ آپ نے آف کی بھی اپنی. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک جتنا بھی میں نے کام کیا اور کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی آن دا بیسس آف وٹ مے بی مائی ٹیلنٹ اور دا پیپل جو مجھے پسند کرتے آ رہے ہیں. ادروائز میری ایز پر میری پرسنل کمیونیکیشن کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ سیٹسفائی ہیں, آپ کہتے ہیں یار اتنا نہیں کرنا, یا آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں اور میں نہیں کرنا چاہتا. میں تو بہت کام کرتا ہوں یار. آئی تھنک کافی ایکٹرز نے اتنا کام نہیں کرتے ہوں گے جتنا میں نے کیا ہے, اور دس از پیورلی اے پرسنل ڈیسیجن. آئی تھنک اگر آپ بزنس ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں تو مینی ایکٹرز وڈ سے کہ یار آپ کو کم کام کرنا چاہیے, آپ کو تھوڑا ایکسکلوسیو ہونا چاہیے, آپ کو لمیٹیڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے, صرف ایک کیٹیگری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بیکاز چاہے وہ پورے 3 سال میں ایک کام بھی نہ ملے, جیسے بہت سارے ایکٹرز ہیں وہ نہیں کرتے. آئی نو, بٹ بیٹھے ہوئے بزنس ڈیسیجن کے لحاظ سے دیٹ از وٹس رائٹ. وہ فلم سے ڈرامے پہ بھی نہیں آ رہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے رائٹ, بیکاز ہمارے دوست ہیں. وہ بزنس ڈیسیجن ہے نا. بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے ایز اے برانڈ, اگر آپ کہتے ہیں ایز اے برانڈ, تو آپ کو برانڈ کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, تو ایسے ہی لے کے جانا ہے کہ آپ نے ایکسکلوسیو کام کرنا ہے. آپ نے کام کرنا ہے تو صرف ایک کیٹیگری لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, کسی ایک کیٹیگری ڈائریکٹر کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ آپ نہ کریں. بٹ میں نے کبھی بھی اس فارم کو بزنس کے طور پہ نہیں لیا. دو آف کورس آئی میک منی آؤٹ آف دس, بٹ اسٹل میرے لیے یہ بہت ہی ایک کریٹیو ایکسپریشن کی آؤٹ لیٹ ہے ہمیشہ سے. اور اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کام کرنا چاہیے اتنا انسان زیادہ سیکھتا ہے. جتنے لوگوں کے ساتھ میں کام کروں گا اتنا میں زیادہ. اور کام کو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام. ہاں. سو اس لیے میں تو بہت کام کرتا ہوں. میں تو ایوریج اراؤنڈ 3 plays a year. لیکن سوشل نہیں ہوتے اور لابیز میں نہیں جاتے اور وہ والی گیدرنگ نہیں کرتے جس سے آپ ایوارڈ بھی لے سکیں. میں نامینیشن تو لے لیتے آپ ہمیشہ, لیکن جب اینڈ ہوتا ہے اب وہ بھی نہیں آنے والی, اتنا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ جس طرح گریسفل طریقے سے جاتے ہیں نا فل بلیک ہو کے, تو اب بڑا مشکل ہونے والا ہے آپ کے لیے, اتنا بتا رہا ہوں. بٹ ہاں آئی تھنک میں اپنے پیس پہ ہی چلتا ہوں, اینڈ آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی پیس. بس نامینیشن بھی رہیں گے ہمیشہ یار. آئی ایم اوکے اگر نہیں آتی, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہ ایک اور چیز ہے, ایوارڈ فنکشن ایک اور چیز ہے, ایک آرٹ فارم ایک اور چیز ہے. میں اس فیلڈ میں صرف اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ مزہ آتا ہے جو لوگ ایوارڈ دیتے ہیں آپ کو راستے میں, جگہ پہ آپ کو کسی نام سے پکار کے, کیریکٹر سے. بالکل وہی ایوارڈ ہے آپ کے, تو روڈوں پہ مل رہے ہیں, جگہ جگہ مل رہے ہیں آپ کو. تو وہی ایوارڈ ہے ایکچولی, وہی ایوارڈ ہے جہاں پہ کوئی لابی نہیں ہے, کوئی نامینیشن نہیں, کوئی پرچی نہیں چلے گی, کوئی ٹیبل پہ رات کو بات نہیں ہو جائے گی. ویل میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ ساری بزنس کی ڈیسیجنز ہیں اور ان کا بزنس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لابی میں بیٹھتا ہے
تو اس کا فائدہ ہے, آف کورس فائدہ ہے, کیونکہ ایوارڈ فنکشن پہ جانا, ایوارڈ ملنا. کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں یار آپ بھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو برا سمجھتا ہوں, بالکل بھی نہیں سمجھتا, بٹ آئی تھنک مجھے ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ میں زیادہ سوشلائزنگ کر ہی نہیں پاتا, اور میری اپنی نیچر بھی شاید اس طرح نہیں ہے کہ میں زیادہ لوگوں کے میں گھلوں ملوں. جو ٹائم بچتا ہے ٹریولنگ میں نکال دیتے ہیں وہ سارا. جو ٹریولنگ ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, کچھ میرے دوست ہیں ان کے ساتھ, یا پھر ٹریولنگ میں بچوں کو اٹھا کے. ہاں دیکھا ہے میں نے بہت دفعہ آپ کو. خیر تو یہ جو ساس بہو والے ڈرامے ہمارے بہترین چل رہے ہیں, ریٹنگ بھی آ رہی ہے ان کی, اس لوی ڈوی سے سچویشن سے ہم نکل پائیں گے یا چلے گا شادی کے بعد افیئر اور جنید کے پیچھے لڑکیاں؟ آئی تھنک ہو جائے گا اب یہ, لیکن دیکھنا تو یہی چاہ رہے ہیں, ریٹنگ تو آپ لوگ ہی آ رہی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. اور معزودین کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, ایسا کوئی کریکٹر لینا ہی نہیں چاہ رہا جس میں کوئی نئی چیز ہو. نئی چیزیں بہت کم چلتی ہیں, چلتی بھی ہیں. آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں, جس میں پریزاد ایک ڈرامہ تھا بہت چلا, بالکل ساس پہ بولا ڈرامہ نہیں تھا. تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ چل جاتی ہیں. آئی تھنک لوگوں کو ایک رائٹ طریقے سے آپ کو سیل کرنی پڑتی ہے چیز. اسکرپٹ اچھی ہو تو اسکرپٹ اچھی ہو کے پیچھے کاسٹ اچھی ہونی چاہیے, بیکاز لوگ کاسٹ اچھی دیکھنا چاہتے ہیں. کاسٹ دیکھتے ہیں لوگ, پھر اس کے بعد اسٹوری دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکٹر کون ہے, میرا پسندیدہ ایکٹر ہے, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اچھا اب اس کی کہانی کیا ہے. سو کاسٹ سے لوگ آتے ہیں ٹی وی اسکرین کے سامنے, اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اچھا اس کا کہانی اچھی ہے, فلو کیسا ہے. تو اگر ان کو پریزاد میں اچھی کہانی مل گئی, انہوں نے دیکھی. جہاں تک بات ہے آپ کی ساس بہو ڈرامہ, اچھا وہ چیزیں ہیں جس طرح آپ کھانے کی, آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ نیم اپنی فیوریٹ ڈش. بریانی ہے. اب آپ کو بریانی کی کوئی بھی ویریئنٹ دکھا دیں گے, آپ کھا لیں گے نا اس کو. آپ کو کوئی بھوک لگی, آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہو آپ کھا لیں گے. ہاں کوئی بھی ہو کھا لیں گے نا, سندھی ہو, عربی ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ بریانی ہے ساس بہو کا ڈرامہ, جو کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے, ایزیلی ایبزاربل. آپ کو کبھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, آپ یہ پکانا بھی آسان ہے. لوگوں کی چوائس بریانی ہے, لوگوں کی چوائس بریانی ہے, اور پکانا بھی آسان ہے, اور کھانا بھی آسان ہے, اور کھلانا بھی آسان ہے. کھلانا بھی آسان ہے. ایونچولی پروڈیوسر کے لیے ون ون سچویشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس کے لیے بنانا آسان ہے نا, اس میں زیادہ محنت نہیں ہے. وہ ایک یہ کہانی گڑنا, بیکاز یہ ریگولر کہانی ہے, روزمرہ کی کہانی ہے, تو اس کو کہانی کو نیٹ کرنا بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لوگ ایزیلی کنزیوم بھی کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت اچھی ڈش ہے جو کہ ہم لوگوں کو بار بار کھلا سکتے ہیں. اچھا بزنس بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی لے رہی ہے. انٹرٹینمنٹ ہے, اب لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, جب ریٹنگ آ رہی تو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ہم کیا کریں, تو ہم دکھائیں گے. تو آپ دکھائیں گے, بزنس ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. لوگ کما رہے ہیں, وہ بھی کما رہے ہیں, وہ ایک سرکل ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ دکھائیں آپ کو. سو یہ تو اس چیز کو, اور اگر ایونچولی لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے تو خود بہت کانٹینٹ چینج ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, خود چینج ہو جائے گا. جب لوگ ایک دم کوئی اور کسی اور قسم کا کانٹینٹ آئے گا جو کہ بہت ڈفرینٹ ہوگا, تو آٹومیٹکلی ڈائریکشن وہاں چینج ہو جائے گی, پروڈیوسرز وہ بنانا شروع کر دیں گے. آپ اتنے سیریس رول کیوں کرتے ہیں زیادہ تر؟ ٹی وی میں سیریس ہی آتے ہیں, ٹی وی میں کریکٹرز ہی ایسے ہوتے ہیں. مجھے جب ہم تم آفر ہوا, ایک آدھ تو آپ نے خیال کیا تھا, کچھ رمضان میں تھا, کوئی ہم تم کی بات, ہاں, تو مجھے ہم تم آفر ہوا, میں نے کیا ہم تم, اور لوگوں نے پسند بھی کیا. بٹ وہ رمضان پلیز کتنے بنتے ہیں سال میں, 2-3 تو بنتے ہیں. اس کے علاوہ سٹ کام بنتے ہیں, وہ بھی بہت کم بنتے ہیں. سو رمضان کے ٹائم میں ہی ٹائم ملتا ہے ایکٹر کو کامیڈی شو کرنے کا, اور جب میں نے کیا تو لوگوں نے پسند بھی کیا. مزہ آیا تھا آپ کو؟ مجھے بہت مزہ آیا تھا, بیکاز میں نیچرلی اس طرح کے کام کرنے کا مزہ آتا ہے مجھے. یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں کرنے میں, اور آئی واز گریٹفل کہ مجھے اچھی اسکرپٹ ملی, اچھا رائٹر ملا. سائمہ اکرم نے بہت اچھی کہانی لکھی تھی, ایک کریکٹر بہت اچھا لکھا ہوا تھا, اور ڈائریکٹر دانش نواز جو تھا وہ میرا دوست بھی ہے, اور دانش اس کام میں بہت ماہر بھی ہے, سیریس قسم کی ایکٹنگ میں بھی اور کامیڈی میں بھی آف کورس. تو جب مجھے اوور آل پیکیج اچھا ملا تو میں نے کیا, اور مجھے مارجن بھی ملا, تو کھل کے کھیلنے کا اس کریکٹر میں امپرووائز کرنے کا مارجن بھی ملا, تو وہ لوگوں نے دیکھا. سنا ایک چینل کی طرف سے آپ کی آفر آ رہی ہے بڑی اچھی, بڑے تگڑے پیسوں کے ساتھ, کہ شو ہوسٹ کریں. ہمارے سے عمران اشرف کر رہے ہیں شو ہوسٹ, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے پاس بھی تگڑی آفر آنے والی ہے, تو تیار ہیں؟ آ جائے کوئی بات نہیں, کر لیں گے اس میں کر تو آپ لیں گے, کیونکہ تو دونوں طرف چلیں گے نا. نہیں کر لیں گے. اب ہوسٹنگ ایسی چیز ہے آف کورس جو کہ جس میں باتیں کرنے کا بہت مارجن ہے. میں لوگوں کے سامنے ذرا کم بات کرتا ہوں, اپنے کلوز لوگوں کے سامنے زیادہ کرتا ہوں, لیکن یہ کہ ہاں ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ نہ کی جا سکے. اسکرین پہ کر لیں گے, آف کورس کر لیں گے. احسن کر رہے ہیں نا, احسن, عمران اشرف, یہ لوگ سب کر ہی رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, اور اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. کرنا چاہیے ویسے, بالکل کرنا چاہیے. کہتے ہیں ایکٹر اسٹار نیچے آ جاتا ہے اگر یہ کام کرتا ہے, تو شاید کام کم ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا سچویشن ہوتی ہے اس کے پاس؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. کافی ایکٹرز جو کر بھی رہے ہیں. فاطمہ مصطفیٰ از ڈوئنگ اے پریٹی گڈ جاب ایز اے ہوسٹ, اور ہی ہیز بین ڈوئنگ اٹ فار وائل ناؤ. کبھی ٹرائی نہیں کیا نا آپ نے اب تک؟ میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا ہوسٹنگ ٹرائی نہیں کی. ایک دفعہ میں نے کی تھی بہت پہلے, آئی تھنک دیر واز اے شو, عید کا شو تھا,
फॉर अ चैनल जिसमें मैविश मेरी को होस्ट थी. way back I guess 6-7 years ago. ईद का शो मैंने होस्ट किया था, उसके बाद नहीं किया. कुछ लोगों से ज़्यादा बॉन्ड है आपका, हीरा मानी की बात कर लूँ, मंशा की बात कर लूँ, तो ये स्पेसिफिक लोग आपके दोस्त हैं या कोई काम का ज़्यादा बॉन्ड हो गया जो? आई थिंक काम में ही दोस्त बने. लोगों ने भी बहुत आपको बॉन्ड ज़्यादा ही दे दिया है. मतलब मंशा वाली सिचुएशन में तो कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड दे दिया था. हाँ नहीं, काम में दोस्त बने, मुझे काम के थ्रू ही मिले सब, और सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं यार. इंडस्ट्री में जो जिनके साथ मैंने काम किया बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके साथ मुझे बड़ा कंफर्ट जोन मिला, चाहे वो हीरा है, मंशा है, और ही बहुत सारे नाम हैं. इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया इस फील्ड में, और मैं इनके साथ आई गिव रिस्पेक्ट बैक, बिकॉज जो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी मैं कोशिश करता हूँ उनको आई गिव देम एज मच एज आई कैन, एंड आई लव ऑल ऑफ देम. अच्छा, आप चीट करें तो नॉर्मल, लड़की चीट करे तो नहीं है नॉर्मल, मतलब आप इन मर्द हम. हाँ. तो ये क्या है बस, मतलब ये सोसाइटी नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी, या हम बहुत पीछे हैं? सोसाइटी में है ऐसा. आई थिंक ये पे जब जहाँ पेट्रियार्की की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें इस तरह हैं, और ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में. पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा नहीं है? जूते मारती बाहर की लड़की तो. पाकिस्तान में किस बात पे? मतलब चीटिंग पे. हाँ. यहाँ तो बेचारी रो धो के बस सीधी हो जाती है ज़्यादातर औरतें तो. हाँ लेकिन 70% की बात कर रहा हूँ. हाँ लेकिन हर जगह ऐसा, आई थिंक हर जगह ऐसा है जहाँ पे मर्द अभी भी इस पोजीशन को एंजॉय करता है, और औरत अभी भी थोड़ी सी. वेस्टर्न ममालिक में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे अब थोड़ी सी औरतें इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो है ये चीज़ है. बट आई थिंक इसके लिए औरतों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वुमेन नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट. कैसे हो जाए? वो तो बच्चे संभालेंगे बेचारी हैं. बच्चे भी संभालेंगे, लेकिन अपने काम कैसे करें? काम भी करें, काम भी करें, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हों. अब तो ज़माना आ चुका है जबकि औरत को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं. मर्दों से ज़्यादा बेहतर कीन होती हैं, बहुत फोकस होती हैं. बिल्कुल ऐसी बात है. औरतें बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, और उनके अंदर जुनून पैशन भी बहुत होता है टू बी समथिंग. अब मर्दों के अंदर तो हमारे अंदर नहीं होता. हमारे तो एक नॉवल है ना कि हमारी तो नॉवल काम है तो हमने करना ही करना है. लेकिन औरतों को प्रूव करना, पैशन समझ के करती हैं उससे, बिकॉज़ दे हैव टू प्रूव इट कि यार वी आर इक्वल, वी हैव, हम कभी मजबूरी में करते हैं. हमें करना पड़ता है. सो यस, वुमेन आर मोर पैशनेट, और दे आर वेरी केपेबल ऑफ अचीविंग हाई मोर देन मैन. तो करना चाहिए औरतों को, और ये करेंगी तो तभी एक बैलेंस आएगा सोसाइटी में, जो कि मर्द जिस चीज़ को एंजॉय करता है, इस फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, वो चीज़ ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता. आई एम श्योर. कभी आपसे कुछ हुआ ऐसा? कैसा? ऐसा ही मतलब जो फॉर एग्जांपल कुछ हुआ ऐसा, फ़ोन आया हो, मैसेज आया हो, भाभी ने देख लिया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मुझे मैसेज को जनरली आते हैं, वो तो वैसे ही आप रिप्लाई दे देते हैं? हर आर्टिस्ट के साथ आते हैं. कभी कभी रिप्लाई दे देते होंगे यार? नहीं, मैं बहुत कम चेक करता हूँ. मैं तो मुझे मैसेजेस बहुत कम आते हैं, वैसे व्हाट्सएप वगैरह पे तो आते हैं. अच्छा, किसी को रिप्लाई जाए तो उसका मतलब आपने नहीं किया ना, वो किसी और ने कर दिया होगा. हाँ, मतलब आपकी टीम ने कर दिया होगा? टीम ने कर दिया होगा. वो तो टीम कर्टेसी मैसेज कर ही देती है, जो भी लोग होते हैं, बिकॉज हमारी एक टीम का काम भी होता है ना कि वो बिज़नेस की क्वेरीज भी निकालता है. अक्सर बिज़नेस की क्वेरीज भी आ रही होती हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, सो वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं. ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं. बस बहुत सेफ जिंदगी गुजारी वैसे आपने. ये तो ऊपर वाले नजर मत लगाना. अच्छा जी, इस स्लोगन से आप डिसएग्री करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली? डिसएग्री नहीं, देखो औरत का जिस्म औरत की मर्जी है. बेसिकली ये स्लोगन थोड़ा सा हार्श है. इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे वही करना चाहिए, विच इज़ फाइन. वो बिल्कुल ठीक, औरत की जो मर्जी औरत को भी करना चाहिए. तो उसको ऐसा कर लेते हैं कि मेरा जो मर्जी हो मैं वही करूँगी. हाँ, ये थोड़ा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो स्लाइटली हार्शर टोन में बोला गया, इसीलिए बोला गया ताकि इसका इम्पैक्ट आ सके. अगर आप इनकी मूवमेंट इस मूवमेंट को समझें तो इन्होंने भी यही कहा था कि वी इंटेंशनली मेड दिस स्लोगन स्लाइटली हार्श सो दैट कि इस बात को इम्पैक्ट आ सके, तो ये डिस्कस हो सके, बताया जा सके इस बारे में. सो इसको लिटरली लेंगे तो लिटरली तो आई थिंक वो भी इस बात को लिटरली लेती. इसका मतलब है कि जो हम करना चाहेंगे वो हम उसको वही करना चाहेंगे. खलील साहब कहते हैं जो करना चाहती हैं हम उनको करने नहीं देंगे. नहीं, देखिए हर चीज़ बहुत सारे ड्रामे लिख रहे हैं वैसे वो. हर चीज़ जो है वो बैलेंस में अच्छी लगती है.
ایکسٹریم میں کوئی بھی اچھی نہیں لگتی. اگر آپ ہم مرد بھی کہ جی میں جو مرضی کرنا چاہوں میں کر لوں, ایسی بات نہیں. اگر آپ کو سوسائٹی کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے, کلچر کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے, ریلیجن کے نارمس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اور یہی ہے اس بات کا مطلب کہ آپ کلچرل سوسائٹی اور جو نارمس ہیں ان کے آپ لمٹس میں رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. اس کے اوپر مرضی کرنا وہ تو ویسے ہی غلط ہے. ایکسٹریمز آر رانگ ان اینی کیس, بوتھ کیسز. ڈومیسٹک ابیوز, ڈومیسٹک وائلنس پہ آپ بڑی آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے خواتین کو جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ خواتین کو رپورٹ کرنا چاہیے. کہاں رپورٹ کریں؟ خواتین کو رپورٹ کرنا چاہیے, پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے. میں نے بہت سے ایسے کیسز سنی بھی جہاں پہ عورتیں رپورٹ نہیں کرتی, جہاں پہ کیسز ہوتے ہیں ایسے گھروں میں, اور وہ گیس لائٹ ہوتی رہتی ہیں اور بولتی نہیں خود کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, ہمارا کرنا خراب کریں. پولیس کے پاس جائیں گے تو پولیس میں بھی وہی بیٹھے ہوئے, جاتی بھی نہیں ہے ایسی جاتی نہیں ہے, نہیں جا سکتی. وہ تو اور بات ہے نا کہ جی کہے کہ جی میں جا کے رپورٹ کر دوں, جاتی بھی نہیں ہے کہ نہیں ہم کوئی بات نہیں, میرا ہے تو میرا شوہر نا, میرے بچوں کا باپ ہے نا, کوئی بات نہیں, یہ غلطی سے ہو گیا یا غصے میں آ گیا, میری وجہ سے غصے میں آ گیا, میں نے غصہ دلا دیا ہوگا. اس حد تک عورتیں گیس لائٹ ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ پہ بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل فون میں ہے, آواز بھی اٹھانی چاہیے, سوشل میڈیا آپ کو خود فزیکلی بیٹل بھی کرنا چاہیے. اور آف کورس ویمن آر ناٹ ایز اسٹرانگ ایز مین, نو ڈاؤٹ. بٹ اگر آپ مرد پہ اگر آپ پہ بھی ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. یار مجھے لگتا ہے کہ عورت بیچاری کیا, لیکن یہ تو کر سکتی ہے. تو اگر آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گی تو ڈرے گا نا, وہ ڈرے گا. یہ تو ایک دفعہ سوچے گا, پھر دوسری دفعہ سوچے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا نیا سین شروع ہو جائے گا, ہاتھ اٹھاؤ چل رہا. ایسے کلپ بھی چل رہے ہوتے ہیں, میں نے پیار کرنی ہے, تو کرنی ہے مجھے پیار. اچھا جی, لیکن رپورٹ ہونی چاہیے. اور دیکھیں رپورٹ ہونے سے بھی ایک مرد ڈر سکتا ہے. اگر عورت کسی سے ایسا مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتی ہے عورت, آپ اسے ساتھ دیں گے, آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں نام ہے آپ کا, آپ بالکل دیں گے, آف کورس دیں گے, بالکل دیں گے. آئی تھنک یہ صرف بات بیلنس آف پاور کی ہے. اگر عورت صرف پولیس اسٹیشن مرد کو دھمکی دے دینا کہ میں پولیس میں جا رہی ہوں, تو آدھے سے زیادہ مرد تو وہیں ڈر جائیں گے. تو ایک فیئر ہی ہے نا, آپ جب فیئر نکال دیں گے مرد کے اندر سے تو پھر آپ کے اوپر ہاتھ رہے گا. اگر آپ اس کے فیئر ڈالیں گے تو وہ کنٹرول کرے گا. اور عورت بھی کیوں کنٹرول کرتی ہے, اس کے اندر فیئر ہے. کیا فیئر ہے کہ فیملی چلی جائے گی اس کے ہاتھ سے, فائنینشیل سیکورٹی چلی جائے گی, بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے. فیئر یہ نا جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کرتی ہے. وہ پھر آپ کی بات ہے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوتی تو یہ بھی فیئر نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. سو فیئر ہے نا, اس فیئر کو اوور کم کرے, اس فیئر کو کسی طرح واپس ڈالے. مکال دوست ہیں آپ کے؟ ذوالفقار بالکل. ہاں, تو ان کو کیوں لگتا ہے کہ آپ گڈ لکنگ نہیں ہے یار؟ مکال کو میں گڈ لکنگ نہیں ہوں. اچھی بات ہے, مکال لڑکا ہے, میں بھی لڑکا ہوں, نہیں لگنا چاہیے میں گڈ لکنگ. بہت اچھی بات ہے. کوئی مرد, میں نہیں چاہتا کوئی مرد مجھے گڈ لکنگ بولے. یہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا گریسفل طریقے سے. تو مطلب آپ نہیں چاہتے, آپ کو جیسے مجھے آپ لگتے ہیں ہینڈسم ہے, اس میں کیا برائی ہے یار, میں کہہ رہا ہوں آپ کو آپ ہینڈسم ہیں, تو وہ بھی مطلب اس کو کیا ایشو ہے یار, ہونا نہیں چاہیے. نہیں کوئی بات نہیں, اس کی اپنی نظر ہے, بلکہ وہی بات ہے, اچھی بات ہے کہ اس کو میں نہیں لگتا گڈ لکنگ, اچھی بات ہے, نہیں لگنا چاہیے. میں صحیح ہوں. ہاں اچھی بات ہے. لیکن مکال ویسے واقعی پپو بوائے ہے. پپو بوائے گڈ لکنگ, آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ نہیں جیسے پپو بوائے ہے بس, مجھے اچھے لگنے والی بات نہیں ہے. از اے گڈ لکنگ. نہیں اچھے والے اچھے لگتے ہیں, اچھے والے. از اے گڈ لکنگ بوائے, از اے گڈ لکنگ بوائے. مجھے جو ایک پاکستانی جو ایک اسٹینڈرڈ لگتا ہے جو کہ عوام کو پسند, چاہے وہ آپ کو بولے بھی آپ نہیں, آپ اسے پھر بھی کہیں گے. یہ بدلے والی بات تھوڑی ہے کہ وہ مجھے بول رہا ہے کہ تو ہی برا ہے, ایسی بات تھوڑی ہے. میں بدلا تھوڑی. اور کس سینس میں کہہ دیو, کیا کس خمار میں ہوگا ویسے؟ I have no idea کس محفل میں کہا ہوگا, کہ I don't know کس محفل میں کہا ہوگا, کس موڈ میں. بات انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. اچھا, کسی نے کامنٹ کیا تو اسکرین شاٹ آیا, اس کے نیچے پتہ لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے کلپ اٹھا کے لگا دیے سارے یوٹیوب پہ, یہ آپ نے کہا ہے, آپ میرا کسی اور حالت میں تھے. 2 بچے آپ کے جی ماشاء اللہ سے. تو چاہیں گے کہ جو حالات پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بڑے ہوں تو نکل جائیں پاکستان سے؟ خود تو آپ آئیڈینٹی کریٹ ہو گئی آپ کی, آپ کا ذرا مشکل ہے جانا بھی یہاں سے. نہیں میرے لیے تو بہت آسان ہے جانا. لیکن آئیڈینٹی تو آپ کی پاکستان ہے نا. یو رائٹ. ہاں لیکن میرے لیے مائیگریٹ کرنا بہت آسان ہے, شفٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. جتنی انفلیشن ہوئی ہے, جس طرح FM چارجز بڑھ رہے ہیں, اس پہ تو ہاتھ باندھنا پڑتا ہے, یہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم جلال الدین اکبر کے بیٹے ہیں سارے, ہمیں وہ اکبر بادشاہ کے بچے سمجھتے ہیں, 75 سے 85 کر دیے. ایگزیکٹلی. ہاں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, صرف ہمیں پول اور اس میں ڈالنے کے لیے, جم میں ڈالنے کے لیے, باقی اور کچھ نہیں ہے. پانی اپنا ہے ہمارا پاس, بجلی ہماری اپنی, گیس ہماری اپنی, وہ بھی نہیں آتی. گیس بھی نہیں آ رہی آج, گیس بھی نہیں آ رہی, وہ بھی نہیں آ رہی. سو ہاں
اب یہ حالات ہیں ہم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی تو بیچاروں کی بات کیا کریں گے جو مطلب افورڈ ہی نہیں کر سکتے کوئی چیز. اٹس ریئلی انفارچونیٹ. اور مجھے کوائٹ فرینکلی مجھے کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. وہ ہوتا نا کوئی ایک بھی انسان ہو جو کہ اس ملک کو اس چیز سے نکالے گا, مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ نے تو ووٹ دیا ایک دفعہ ویسے؟ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیا. ایک دفعہ بھی نہیں دیا؟ میں نے ایک دفعہ بھی دیا بیکاز مجھے کبھی بھی یہ لائٹ نظر ہی نہیں آئی. ہم بڑی لک پہ چلتے ہیں ہمارا ملک. ہمیں جو بھی لیڈر ملتا ہے وہ ہمیں بس وہ نہیں ہوتا, بیچ کے کھا جاتا ہے. ہمیں صرف چکنی چکنی باتیں کرتا ہے ہمیں, اور ہمیں اس میں ایک گاڈ نظر آتا ہے کہ واو یہ آئے گا, سب نکال دے گا دنیا سے, آئے گا 2-2.5 سالوں میں جابز ہوں گی. وہ آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا, اور یہ کیسے ہوتا ہے. ایسے بھی ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں نا. سو میں آئی تھنک میں نے بہت ٹائم دیکھا ہوا ہے, آئی تھنک سنس 1981 سے یہ میں دیکھتا آ رہا ہوں. اٹس اے کنٹینیوس ریپیٹیو سائیکل, کہ جب ایک سائیکل چلتا ہے, اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے پاور میں, اس سے وہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک دم بیڈ بوائے بن جاتا ہے, وہ نیگیٹو بن جاتا ہے, پھر ایک دم ایک ہیرو آتا ہے پیچھے سے جو کہ مسیحا بنتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک کرے گا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کو دنیا سے نکال دوں گا, میں پریشانی سے نکال دوں گا. بڑے بیوقوف ہیں. وہ آتا ہے, ہم بار بار مان جاتے ہیں. ہم بار مانتے ہیں, ہم مانتے رہیں گے یہ بات, بیکاز ہم شاید خود ہمارے پاس ایمبیشنز نہیں ہے نا, تو جو دوسرا ہمیں جو خواب دکھا رہا ہوتا ہے ہم خود ان کے خواب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہمارے اپنے ایمبیشنز بہت کم ہیں. اور مزے کی بات ہے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی کہ خواب پورے نہیں ہونے والے, پھر بھی ہم مان جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں ایک اور خواب کے لیے. ایگزیکٹلی. سو ہم صرف یہ لک پہ چلتے ہیں. کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک آ جاتا ہے لیڈر جو کہ کچھ اچھا کر جاتا ہے, جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار یہ ٹھیک ہو گیا. یار ویسے ہمارے پاس کوئی آیا ہے ویسے ایسا بندہ جس نے کچھ اچھا کیا ہو؟ بالکل ایسے دور آئے تھے, اندر ہیں ابھی؟ نہیں ایسے دور آئے تھے. مطلب جو ہماری جو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا, مشرف کا دور تھا, وہ ایک طرح سے اچھا بھی تھا. میڈیا نے کتنا بوم دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ چینلز اسپیشلی میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا بوم آیا تھا. آپ لوگ انڈسٹری میں تو بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ بہت بوم آیا تھا انڈسٹری میں, اور اتنی جابس, مطلب میڈیا میں اتنی جابس ہے, چینلز بننے شروع ہو گئے, اتنے چینلز بنے. چینلز میں ایک چینل میں کتنی جابس ہوتی ہیں, بہت زیادہ جابس ہوتی ہیں. سو بہت سے چینلز بنے. پاکستان کے فائنینشلی حالت بڑے بہتر ہو گئے تھے, انٹرنیشنل ریلیشنز بہت بہتر ہو گئے تھے. تو ایسے دور آئے ہیں, لیکن آف کورس پھر ان کا ڈاؤن فال بھی آیا. پھر جو ایک پیچھے سے نکلتا ہوا, پیچھے سے ہیرو نکلتا تھا کہ یار اس نے یہ غلطی, اور ہم اسی ہیرو کا انتظار کرتے ہیں. ہم اسی ہیرو کہتے تھے اب تجھے ووٹ دیں گے, تو نکالے گا ہمیں, اور پھر وہ ہیرو میں بیوقوف بناتا ہے. پھر وہی ہوتا ہے. تو یہ کب تک چلے گا ویسے؟ یہ چلتا رہے گا. اور پاکستان سلامت رہے گا اسی طریقے سے؟ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, مطلب لوٹیں دبا کے پھر بھی سے کچھ نہیں ہوتا. کیا ملک, کیا بلٹ پروف ملک ہے ویسے بڑا. یہ واقعی بلٹ پروف ملک ہے, اور کتنا کھاتے ہیں اس کو, کچھ نہیں ہونے والا, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. سو اس لیے میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ انسان جو آپ جس کام میں جو کام پیشن ہے نا, آپ اپنے پیشن کو فالو کریں, انڈیویجولسٹک اپروچ اپنائیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی یہ مجھے مصیبت سے نکالے گا. آپ نے اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنا ہے, آپ نے بزنس سیٹ اپ کرنا ہے, آپ کریں بزنس سیٹ اپ, اور آپ محنت کریں. آپ کہیں نہ کہیں نام بنائیں گے. ہم پاکستان میں جتنے بھی اس وقت بزنس سیٹ اپ کسی میں خود بنائے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. خود سیٹ اپ کیے لوگوں نے, محنت سے سیٹ اپ کیے ہیں. اسٹارٹ اپس, چھوٹے اسٹارٹ اپس تھے, کہاں کے جنید آپ بھی سامنے ہیں سب کے. ایگزیکٹلی کر کے ہیں یار, یہاں تک پہنچے ہیں, مطلب سب نے دیکھا آپ کو اس طریقے پہنچے ہیں, جو پرانے لوگ جانتے ہیں. ہم نے اسی, ہاں ایگزیکٹلی, کوئی پیچھے آپ کی ایسی سچویشن نہیں تھی سونے کے ٹرک کھڑے ہوئے تھے یا گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی یا پرچیاں تھی آپ کے پیچھے, کچھ بھی نہیں تھا کہ یار جاؤ کام لے لو, میں پرچی بھیج دی ہے وہاں پر. کوئی گورنمنٹ کی کوئی اس نے کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے خود اپنے بلبوتے پہ سروائیو کیا ہے, اور ایسے ہر بندہ کر سکتا ہے پاکستانی, اگر اور اسی پاکستان میں کیا, اسی پاکستان میں جس میں لوگ لوٹ رہے تھے اور آپ کام کر رہے تھے. جی, سو یہی کر سکتے ہیں ہم. دوسروں پہ, لیڈرز پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے اگر ہم خود محنت کریں گے نا, تو ہم کہاں سے ہمیں بہانا چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ہمیں ایگزیکٹلی یہ تو کہہ رہا ہوں, ہمارے اپنے ایمبیشنز کم ہیں, اتنے کمفرٹ زون میں ہم کہتے ہیں یار کسی پہ ڈالیں. ہمارے ایمبیشنز کم ہیں, وہی بات کرو نا, ہمارے ایمبیشنز کم ہے. ہمیں وہ بزنس مائنڈ بنایا ہی نہیں گیا ہمارا بچپن سے, ایک وہ انٹرپرینورل ہماری مائنڈ سیٹ رکھا ہی نہیں گیا جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ یار بھی ہمیں خود اپنا بزنس کیسے سیٹ اپ کرنا ہے. ہم ہمیشہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی پالیٹکس میں کوئی لیڈر اچھا کر دے گا, یہ نوکریاں لے آئے گا, یہ کر دے گا, یہ گھر بنوا دے گا, یہ کر دے گا. ہم لوگوں پہ ڈپینڈنٹ کرتے رہے ہمیشہ سے. تو ہمیں خود کھڑے ہونا ہے بھائی, ہمیں خود کھڑے ہونا ہے, اور ہمیں خود محنت کرنی ہے. جو یوزلی ہماری جو نا اینڈ جو ہوتا ہے وہ اینڈنگ نوٹ شعر پہ ہوتا ہے, گانے پہ ہوتا ہے. گانا تو خیر آپ اگین گرو ہیں, اور شعر بھی دے دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے. ہمیں ریل بنانی ہے, اور ہماری ریل 1 ملین پہ جاتی ہے ایٹ لیسٹ. تو ہم نے آپ کا گانے کو نا کیش کرنا ہے, تو ذرا پلیز گا کے سنا دیں تھوڑا سا کچھ. جشن ہے زندگی تو ہو جانے دے, مستی کی ہے یہ گھڑی تو ہو جانے دے, جو آج ہے کل نہیں تو ہو جانے دے, جو بات ہے دل میں چھپی وہ ہو جانے دے. کچھ ایسا ہو کہ پل گزرے نہ اور یہی رک جائے, ہو
ہو جانے دے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار. آواز میں دم ہے بھائی. اس کے گھر میں یہی تھا تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے دل بڑی مشکلوں سے سنبھلتا ہے دل. یار کیا دل کرتے ہیں تمہیں کیا پتا یہ دل بے قرار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا.